پر بکھیرنا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، پتھر کا پگھل جانا، کوئی کھیل نہیں ہے 63 سال میں منظر بدل جانا۔ جس نے ولادت خاتون جنت پر اور ایک شعر، یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، آپ کے بچے خدا کے کام آئے فاطمہ، آپ کے بچے خدا کے کام آئے فاطمہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبدالجلیل طارق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں یہ کہوں گا کہ رجب کا مہینہ بھی آ رہا ہے، میرے آقا سرور کائنات سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو غور و فکر کیجئے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 63 سالہ حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آج ساری دنیا کے 300 کروڑ مسلمان جو ہے کا ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی کعبہ ہے، ایک ہی مدینہ منورہ ہے۔ غور کیجئے کہ اگر امریکہ کے کوئی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو کلمے کی بنیاد پر ہم مچل جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر آسٹریلیا کے کسی مسلمان پر کوئی آفت آتی ہے، اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان جو ہے غمزدہ ہو کر بے چین ہوتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جمعہ میں نے درگاہ یوسفین میں جو ہے بڑا فریم کر کے رکھا ہوا ہے، میں نے اس کی فوٹو کھینچی بڑی تفصیل کے ساتھ، میں نے اس کو پڑھا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے 3 دن قبل جو جمعہ تھا، وہ جمعہ کے دن یہ کہا، میں 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک، میری امت کے لیے میں 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک، نماز، تم کو نماز پڑھنا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اور دوسرا، قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور تیسرا، میرے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس نے اہل بیت کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، جس نے میری تعظیم کی اس نے میرے خدا کی تعظیم کی۔ سبحان اللہ۔ یہ آخری خطبہ جمعہ میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجئے کہ اسلام کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر نہیں پھیلا۔ اسلام ایک اسٹرگل کرتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے جو ہے اسلام آگے بڑھتا گیا۔ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، اور 1,24,000 انبیاء کی مثال میں اس طریقے سے کہوں گا کہ ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے، اور وہ مولکا نکلتا ہے، اور اسی مولکے کو ہم نے سب کچھ سمجھ کر آگے بڑھنے لگے بعض لوگ، تو وہ پتے کہنے لگے ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے بعد کوئی اور آنے والے ہیں۔
اس کے بعد وہ پتے آئے، اس کے بعد پھر اور جھاڑ آگے بڑھا، ایک ٹہنی نکلی، اور وہ ٹہنی بھی یہ کہی میرا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، میرے بعد اور کوئی آنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ درخت بڑھتا گیا، درخت آگے بڑھتا گیا، اور اس کے بڑا تناور درخت ہو گیا، اور وہ درخت پر پھول آئے، اور پھول کو ہم نے بہت کچھ سمجھنے لگا تو پھول نے کہا میرا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، میرے بعد پھل آنے والا ہے۔ پھل آیا، پھل نے کہا میرا کوئی مقام نہیں ہے، میرے اندر جو بیج ہے وہ وہی بیج بویا گیا تھا، وہی بیج اس تناور درخت میں پھل بن کر آیا۔ تو میرے آقا جب کائنات نہیں تھی، دنیا نہیں بنی تھی، زمین و آسمان نہیں بنا تھا، چاند و ستارے نہیں بنے تھے، اس وقت یہ نور اللہ کے ساتھ تھا، میرے آقا کا نور، اور خاتم النبیین بن کر 1,24,000 انبیاء کے بعد آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن کر آئے۔ اب اسلام مکمل ہوا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، سارے زمینوں کو اوراق میں تبدیل کر دیا جائے، اور جو ہے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، اور کسی بڑے عالم یا مفتی سے یہ کہا جائے کہ سیرت کے ایک گوشے کی تکمیل کرو، خدا کی قسم وہ سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، ساری کائنات کے اوراق بھی ختم ہو جائیں گے، اور سارے قلم ختم ہو جائیں گے، کوئی ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سیرت کے ایک گوشے کی تکمیل کی ہو۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے آقا کی سیرت کے ایک گوشے کی تم تکمیل نہیں کر سکتے۔ اب آپ غور کیجئے، کیونکہ میں وقت کم ہے، اور ایک محرر عالم دین کو آپ کو سننا ہے کہ عبدالجلیل طارق صاحب نے بہت بڑی اچھی باتیں کی اپنی تقریر میں اسی کو کچھ دہرا رہا ہوں کہ خلیفۃ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی آقا کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان۔ غور کیجئے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے سب تو میرے آقا کی محبت میں آئے، اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے، لیکن میرے آقا جس کو مان کر لیا، جس کو اللہ سے مان کر لیا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی تشریف لاتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان۔ غور کیجئے، ذوالنورین شرم و حیا کے پیکر، جامع القرآن، کامع الایمان، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تو میرے آقا کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ غور کیجئے، ایک مرتبہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اگر عثمان غنی نہ ہوتے تو اسلام نہیں پھیلتا تھا، کیونکہ آپ نے جو دولت نچھاور کی دین اور اسلام کے لیے، اتنی دولت کسی نے بھی جو ہے نچھاور نہیں کیا۔ ساری کی ساری دولت آپ نے دین اور اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ علی مرتضیٰ جس نے اپنی آنکھ کھولی 16 رجب کو تو چہرے اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے آقا اپنے لعاب مبارک سے آپ کا 3 دن کا روزہ کھلایا۔ حضرت علی 13 رجب کو پیدا ہوئے، 16 رجب تک آنکھ نہیں کھولا،
آپ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی مرتضیٰ میرے آقا کے آغوش میں تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، اور اس کے بعد بڑی تفصیل ہے، اور جو ہے جب نکاح کا وقت آیا تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا، علی تم نے اپنے نکاح کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک میدان جنگ میں استعمال ہونے والی تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، زرہ بختر ہے، لوہے کا لباس ہے۔ تو میرے آقا نے حکم دیا، علی جاؤ اور تم اپنے زرہ بختر کو فروخت کر کے آؤ۔ جب فروخت کرنے کے لیے حضرت علی نکلے تو کئی صحابہ کرام چھپتے چھپاتے دور دور سے میدان میں پہنچ گئے، اور ان میں ذو النورین، جامع القرآن، کامع الایمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے۔ 480 درہم میں وہ زرہ بختر کو آپ نے خرید لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، اور جب شام میں نماز کے بعد میرے آقا نے خطبہ نکاح پڑھا حضرت علی کا، تو اس وقت لا کر جو ہے وہ زرہ تحفے میں حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ جب زرہ فروخت کر دیا گیا تھا تو میرے آقا بہت غمزدہ بھی ہوئے تھے، کہ اس لیے کہ حضرت علی کی حفاظت کی چیز تھی۔ میدان جنگ میں فاتح خیبر تھے، حضرت علی سے زیادہ طاقتور کوئی اور نہیں تھا، اور آپ کا زرہ بختر بکا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر لا کر تحفے میں دیا۔ میرے آقا نے بہت دعائیں دی۔ یہ ہے دین اور اسلام۔ اور جنگ بدر ایک بڑی تاریخ ہے اسلام کی۔ پہلی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح اور نصرت عطا کی، ایسی فتح اور نصرت عطا کی کہ ابو لہب اور ابو جہل وہیں جو ہے ہلاک ہوئے، اور میرے آقا 3 دن تک وہاں پہ قیام کیا۔ جمعہ کے دن 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، میرے آقا پیر کے دن تک وہیں پہ قیام کیے، اور جو ہے 14 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے اور دشمنوں کے 70 لوگ مارے گئے۔ تو بڑی تاریخ ہے، اور دین اور اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، بڑی تاریخ ہے، بڑی تفصیل ہے، بڑی جد و جہد کیا۔ میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں، اور خون سے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب میرے آقا دین اور اسلام کا پیام دینے طائف گئے تو وہاں پر دشمنان اسلام نے پتھر برسا دیے اور مختلف جو ہے ظلم و ستم کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا۔ اور اس کے بعد جب وقت ظہر آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نالین اتارنے لگے تو نالین اترنے کے لیے تیار نہیں تھی، خون منجمد ہو چکا تھا۔ ایسے ایسے ظلم، کوئی جسم مبارک سے کوئی بھی حصہ باقی نہیں تھا، اتنے زخم تھے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اور اللہ نے سارے فرشتوں کو جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، پہاڑوں کا فرشتہ، موت کا فرشتہ اور جبرائیل علیہ السلام سارے کے سارے زمین پر آ گئے، اور اللہ کا پیام سنایا جبرائیل علیہ السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو جائے تو طائف شہر کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر یہاں کی آبادی کو نیز و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم تھا،
اجازت دینی تھی دو جہاں کے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میرے آقا قربان جائیے، خدا کی قسم آپ غور کیجئے، جس میں مبارک خون سے لہو لہان ہے، صحابہ کرام جو ہے زخمی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کیا نکل رہا ہے، غور کیجئے کہ اے جبرائیل، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، کسی کو موت دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی کو پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر یہ طائف کے لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میرے صحابہ کرام پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ نہیں مانے ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں مانیں گی، اور وہ نہیں مانیں گے تو ان کی نسلیں، آنے والی نسل جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گی۔ تو اسلام، میرے آقا نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھا تھا، قربانیاں دی، جد و جہد کیا، تاریخ گواہ ہے، اور اس کے بعد ہمیں دین اور اسلام ملا۔ اب شہزادی کونین، سیدہ کونین، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو لہب میرے آقا نماز ادا کر رہے تھے کعبۃ اللہ میں، تو یہ دشمنان اسلام نے آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسے کیسے مظالم کیے۔ نماز، میرے آقا کا سر مبارک سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دیے وزنی، میرے آقا سجدے سے اٹھ نہیں سکے۔ 7 یا 8 برس کی ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دوڑتے دوڑتے آتی ہیں، اپنے معصوم ہاتھوں سے اس اوجڑی کو نکالتی ہیں اور کہتی ہیں بابا جان، آپ پر اتنا ظلم کس نے کیا؟ اور ہاتھ اٹھا کر بڑی زور سے چلا کر انہیں بدلا دیتی ہیں، اور معلوم ہوا ابو جہل اور ابو لہب نے یہ ظلم کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ابھی عبدالجلیل طارق صاحب نے کہا کہ سارے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، 10 مبشرہ میں شامل صحابہ کرام، جنگ بدر کے 313 صحابہ کرام، فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر میرے آقا کے ساتھ ہے، مکہ فتح ہوا، اور بڑے بڑے گورنرز، بڑے بڑے جید جو ہے صحابہ کرام، خلفائے راشدین سبھی موجود ہیں۔ میرے آقا کی نظر دوڑنے لگی، کہیں ادھر دوڑتے کبھی ادھر دیکھتے، اور لوگ حضرت علی مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بلال کہاں پر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بلال کہاں ہیں؟ تو دیکھتے ہیں تو بلال کسی دور کونے میں جا کر کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تو جشن کا موقع ہے، مکہ فتح ہوا ہے، آج تو مجھے اذان دینے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ میرے آقا کی نظریں دوڑتی ہوئی اس بلال پر گئی، اور بلال کو بلایا گیا اور کہا بلال، عصر کی اذان کا وقت ہو گیا اور ابھی تک آپ نے اذان نہیں دی۔ سارے کے سارے بڑے صحابہ کرام، یہ موقع آج فتح مکہ کی پہلی اذان ہے، دین اور اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، سب نے اپنے اپنے جو ہے یہ موقع، یہ برکتیں انہیں ملیں گی، نصیب ہوں گی، یہ دیکھ رہے تھے۔ تو لیکن میرے آقا نے بلایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قابل ہوں؟ تو میرے آقا نے کہا ارے ہر طرف
جب جنگ بدر ہوئی تو وہاں پر بلال، جب جنگ احد ہوئی تو وہاں پر بلال، جب طائف کا میدان کا منظر ہوا تو وہاں بلال، آج مکہ فتح ہوا تو بلال کیوں نہیں؟ میرے آقا نے کہا اے بلال تم مکے کے اوپر چڑھ جاؤ، چھت پر چڑھ کر اذان دو، آج فتح مکہ کی اذان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں روزانہ تو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اذان دیتا تھا، اب مجھے آپ کی عنایت، آپ کی جو ہے حکم پر میں کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ گیا ہوں، اب میں کسے دیکھ کر اذان دوں؟ تو میرے آقا 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر نماز ادا کرنے والا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا بلال میرے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے چہرے کو دیکھ کر اذان دو۔ تو اس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بتایا۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناتے ہوئے میں اپنی تقریر کو مختصر کروں گا کہ ایک مرتبہ میرے آقا پردہ فرمانے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمانے کے بعد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال 6 ماہ 22 دن کے خلیفت دوم امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور، میرے آقا نے فرمایا عمر جس راستے سے چلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ دبدبا، اور ہندوستان 8 لاکھ کلومیٹر کا ہے۔ رفعت علی خطیب صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ہندوستان 8 لاکھ کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل تک تھی، 3 ہندوستان سے بڑھ کر تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے چینی سے، امیر المومنین ہے، اپنے روم کی صفائی کر رہے ہیں، کچھ کرسیاں ڈال رہے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام نے اس وقت موجود تھے، پوچھا عمر کیا بات ہے، کون آ رہے ہیں؟ ارے چپ ہو جاؤ، یہاں پر وہ آ رہا ہے جس کا میں نام بھی بغیر وضو کے نہیں لوں گا۔ اب دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر امیر المومنین ہیں، دروازے پر حضرت بلال تشریف لائے، حضرت بلال تشریف لائے، تو حضرت بلال کا اٹھ کر استقبال کیا، کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استقبال کیا اور لا کر اپنی کرسی پر بٹھانے لگے۔ تو حضرت بلال نے کہا حضور میں تو ایک غلام، ایک چرواہا، اور میرے ماں باپ جو ہے چرواہے، میرے والد بھی جو ہے میں غلام کا بیٹا ہوں، اور مجھے کرسیوں پر بیٹھنے بھی نہیں آتا، آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا اس کرسی پر۔ بلال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، بلال تو تھا تو غلام ہی، لیکن جب سے میرے آقا کا تو غلام بن گیا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے۔ یہ محبت تھی، یہ محبت اور مرتبہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غور کیجئے کہ آل محمد سے محبت ہی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، پنجتن پاک سے ہماری محبت۔ کہ آپ غور کیجئے، امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ مکہ مسجد میں 53 برس تک امامت فرمائی، اور میں یہ کہوں گا کہ سارے ہندوستان کی مساجد کا جائزہ لے لیں، یہ میں چیلنج کر کے کہوں گا، میں نے مکہ مسجد میں بھی 25,000 لوگوں میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو 53 برس تک خطابت اور خطیب و امام کی حیثیت سے جو موقع ملا، ہندوستان کی کسی بھی مسجد میں اتنا طویل عرصہ
किसी भी इमाम को नहीं मिला। 53 बरस तक वो एक खतीब व इमाम रहे। उससे कबल 13 साल की उम्र में निजाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर के फरमान जारी किया। एक खिरात के मुकाबले में उस्मान नक्शबंदी साहब कम सिनी में 13 बरस की उम्र में खिरात के मुकाबले में निजाम दक्कन के सामने खिरात पढ़ने का मौका मिला था। तो 13 साल की उम्र में उस खिरात से मुतासिर हुए, उस तरन्नुम से, उस लहन से मुतासिर होते हुए कहा, अरे ये बच्चे को जो है किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। और आसमानगढ़ की जो दिलसुख नगर आसमानगढ़ है टीवी टावर के आगे, उस वहां पर आसमानगढ़ की जामे मस्जिद का इमाम बनाया। मुसल्ली परेशान, 13 साल का बच्चा इमाम है लेकिन हाफिज कुरान है। गौर कीजिए, 7 बरस तक वहां पर इमामत की। उसके बाद निजाम दक्कन ने दूसरा फरमान जारी किया। 20 बरस की उम्र में इमाम साहब मक्का मस्जिद आए। मक्का मस्जिद में 53 बरस तक जो इमामत फरमाई, तो जुमला 60 बरस तक उन्हें इमामत का मौका मिला। तो उन्होंने देखा कि अहले सुन्नत वल जमात पर ये इल्जाम है कि शिया लोग ये कहते हैं कि अहले बैत से अहले सुन्नत वल जमात को मोहब्बत नहीं है, नौज़ुबिल्लाह ऐसा कहा जाता है। तो इमाम मक्का मस्जिद ने इस चीज को महसूस किया और शिया लोगों के इस इल्जाम को अखबारात में देखा और उन्होंने मक्का मस्जिद में सबसे पहले कुल हिंद मजलिस फैजान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी तश्कील की। जय्यद उलमाए कराम, मशाइखीन इज़ाम, बड़े बड़े उस वक्त के मुदीराने उर्दू अखबारात भी थे। और सबसे खास बात, मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, आपके फर्जंद, फिर अनवरुल्लाह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, कैसे कैसे लोगों ने जय्यद उलमाए कराम उस मीटिंग में शामिल हुए तारीखी मक्का मस्जिद में। और इमाम मक्का मस्जिद ने उस वक्त कहा, अहले सुन्नत वल जमात हमेशा जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाती है, शहादत हुसैन भी मनाती है, सहाबाए कराम के जश्न भी मनाती है, खुलफाए राशिदीन के जलसे भी मनाती है, और जो है खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जश्न विलादत पर भी जलसे मनाती है। तो उस कमेटी के तहत आपने इसकी बुनियाद डाली और वो सिलसिला आज अल्हम्दुलिल्लाह तना और दफ्त की तरह बढ़ चुका है। और खातून जन्नत के जो आज जलसे मुनक़िद हो रहे हैं शहर हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्रा और अजला में, खुदा की कसम उस्मान नक्शबंदी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह इन जलसों के बानी हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कि फिर मुझे ये कहना है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल आप तमाम को जश्न विलादत हज़रता सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलम इस्लाम के मुसलमानों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिर में कहूँगा, मिली विलायत मिली इमामत, मिली विलायत मिली इमामत, नबी के घर से अली के दर से। मिली विलायत मिली इमामत, नबी के घर से अली के दर से। हर एक की पूरी हुई जरूरत,
نبی کے گھر سے علی کے در سے. تو پنجتن پاک کی میرے آقا جس کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور پیشانی پر بوسہ لیتے اور کہتے میری بیٹی فاطمہ کے جسم مبارک سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ میرے آقا آپ کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اور علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ہیں اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں. اور غور و فکر کیجئے، صرف ایک واقعہ یاد آیا، وہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک سائل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ اماں میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ آپ کی طرف سے کچھ عنایت کر دو. تو یہ الفاظ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہیں. اس کے بعد اپنی کنیز سے کہتی ہیں تم یہاں پر آؤ اور یہ شادی کا جوڑا اس سائل کو دے کر آؤ. غور کیجئے، تو کنیز کہتی ہیں اماں آپ تو 3 دن کی دلہن ہیں، یہ شادی کا جوڑا کیوں دے رہی ہیں؟ تو شہزادی کونین جگر گوشے رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں ارے میں تو 3 دن کی دلہن ہوں، اس کی بیٹی دلہن بننے جا رہی ہے، کہیں اس کی حسرت آرزو میں نہ تبدیل ہو جائے، اس لیے شادی کا جوڑا دے کر آؤ. میرے آقا کی چہیتی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت ہے، جنت کے خواتین کی سردارہ ہیں، کیسے نہیں دیتی؟ سخاوت انہی کے گھر سے شروع ہوئی. میرے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے، لیکن پیٹ پر 3 پتھر باندھا، قربانیاں دی تو اسلام آگے بڑھا. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے آخر میں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، رجب کا مہینہ آ رہا ہے. 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا جشن ولادت ہے. آپ پوری جوش کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جشن کو منائیے، اور پھر رمضان شریف کی تیاری رجب سے ہی شروع کیجیے. اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ مرحومین کا مہینہ ہے، اور یقیناً میرے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مغفرت کے لیے دعا کرنے جنت البقیع گئے تو وہیں پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسی دن سے 15 شعبان المعظم کو جو ہے شب برات منعقد ہوئی، اور میرے آقا نے تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی. تو ہم کو رجب اور شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کرنا ہے. رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے علی مرتضیٰ کی شہادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جنگ بدر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے، تکمیل قرآن کا مہینہ ہے. اور ہم سب مل کر جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اہل بیت اطہار کی محبت اور مالکنی خاتون جنت کی محبت عطا فرمائے، اور ہم کو آخری دم تک صراط مستقیم پہ چلائے، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو جائے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارے لب پر رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.